السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء الحسنہ کی سیریز میں ایک نئے نام الودود کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الودود اللہ کے بہترین اور پیارے اسماء میں سے ایک نام ہے، اور اس کے جو روٹ لیٹرز یا جس کو عربی زبان میں ہم حروف اصلی کہتے ہیں وہ واو، دال اور دال ہیں، یعنی کہ یہ ود سے بنا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی کے مطابق اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے محبت کرنا اور پھر اس محبت میں فنا کی منزل کو پہنچ جانا۔ یعنی کیا؟ یعنی کسی چیز سے محبت کرنا اور پھر اسی کا ہو جانے کی کوشش اور تمنا کرنے کو ود کہتے ہیں۔ اسی معنی میں مودت کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور سورہ الشعراء ورس نمبر 23 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور جو بڑی مشہور معروف آیا ہے یہ لفظ مودت استعمال ہوا ہے، اور یہ اس فیملی کا وہ واحد لفظ ہے غالباً کہ جس کو ہم اردو زبان میں جسے ہم آشنائی بھی رکھتے ہیں اور جس کو استعمال بھی کرتے ہوتے ہیں، مودت۔ اور اسی فیملی کا البتہ ایک اور لفظ ہے جو واو، دال اور دال ہی کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے ود، اور یہ بھی قرآن مجید میں سورہ مریم ورس نمبر 96 میں استعمال ہوا ہے۔ ود کا بھی وہی معنی ہے جو کہ مودت کا ہے، اور ارشاد قدرت ہوتا ہے سورہ مریم کی اسی آیا یعنی ورس نمبر 96 میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا، یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے شائستہ اعمال کیے، اعمال صالح کو انجام دیا، تو اللہ ان کے لیے جاذبیت اور محبت پیدا کر دے گا آپس میں۔ پہلے اجر رسالت کے طور پہ فرمایا کہ المودۃ فی القربہ، اور پھر مومنین کے بارے میں فرمایا کہ سیجعل اللہ الرحمن ودا۔ پھر ایک اور مقام پر سورہ الروم ورس نمبر 21 میں میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں بھی اسی فیملی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے مودت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ الروم میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی بات وہاں یہ ہو رہی ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت و محبت پیدا کر دی ہے، یعنی تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ یوں جوڑ دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی تقویت کا سبب بنتے ہوتے ہو۔ عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہوتے ہیں کہ یہ لفظ یا اس کا جو ایک زیادہ استعمال ہونے والا ورڈ جو اردو میں مودت ہے، اس کا ترجمہ محبت کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ 3 آیات جیسا کہ تلاوت کی ہیں، ان تینوں آیات کو آپ دیکھ لیجئے کہ جو اس کو سمجھانے کے لیے اردو زبان میں زیادہ تر ترجمہ استعمال ہو رہا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مودت کا ترجمہ محبت مل رہا ہوگا، یا مودت کا ترجمہ مودت ہی مل رہا ہوگا۔ مودت کو اردو زبان میں مودت کے طور پہ پریزنٹ کرنا بھی اس کا کمپلیٹ پریزنٹیشن نہیں ہے، چونکہ اس سے پورا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ البتہ مودت کا ترجمہ محبت کرنا تو شاید کسی طرح درست بھی نہیں ہے کہ یہ اس کا مکمل معنی پریزنٹ کر سکتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ محبت اور مودت میں تو فرق ہے، یہ ایک چیز ہے ہی نہیں چاہے جائے کہ ان کا ایک معنی کیا جائے۔ البتہ یاد رہے کہ ہم الودود کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اسی کی فیملی میں مودت کا ورڈ چونکہ یوز ہو رہا ہے، ود کا ورڈ یوز ہو رہا ہے، اور ودود کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا اس لیے ہم اس لفظ کو یہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایک چیز جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ طے ہے کہ محبت اور مودت ایک نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی ساتھ میں طے کرتے آپ کے سامنے بیان کرتے چلے جائیں کہ جس کو اردو میں ہم محبت کہتے ہیں، یہ لفظ محبت نہیں بلکہ محبت ہے، یعنی جیسے ہم مودت پڑھتے ہیں بالکل ویسی محبت، میم کے اوپر فتحہ یا زبر ہے۔ محبت اور مودت ایک نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں ایک ہوتے یعنی محبت اور مودت ایک ہی چیز ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم، ہندو، سکھ، کرسچنز اور کتنے ہی دیگر مذاہب اور مسالک والے لوگ جب امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو اگر محبت یہ وہی مودت ہوتی تو پھر تو اجر رسالت ادا ہو جاتا اور وہ جنت کے مستحق ٹھہرتے، چونکہ جنت کے استحقاق کے لیے یہ فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اجر رسالت جو ہے وہ میری قریبی رشتہ داروں یا ائمہ اہل البیت علیہم السلام سے مودت ہے۔ اگر مودت کا معنی صرف محبت ہو
تو ہم دیکھتے ہیں غیر مسلم محبت کرتے ہیں ائمہ اہل البیت علیہ السلام سے، خاص طور پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا بڑا لگاؤ ہوتا ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے ساتھ ان کو بڑا پیار ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی سیرت کے پہلوؤں کو خاص طور پہ وہ پسند کرتے ہیں اور بڑا جھکاؤ ہوتا ہے، اور ان کے اندر محبت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اور جب یہ محبت وہ کرتے ہیں تو پھر تو اجر رسالت ادا ہونا چاہیے اور جنت کا مستحق ٹھہرنا چاہیے، اگر مودت ہی محبت ہوتی ہے تو، جبکہ یہ بات بھی یقینی ہے کہ ہزاروں لاکھوں ہندو، عیسائی، سکھ، غیر مسلم اہل البیت علیہ السلام، خصوصاً امام حسین، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ اس محبت سے وہ ہدایت یافتہ نہیں بن جاتے اور نہ ہی وہ مومن بن جاتے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صرف محبت ہے، مودت نہیں، اور جو اجر رسالت مانگا گیا ہے وہ مودت ہے، محبت کبھی بھی اجر رسالت نہیں ہو سکتی۔ اس مثال سے ذرا سمجھیے کہ محبت اور مودت دو ڈیفرنٹ لیولز ہیں چاہت کے۔ ایک چیز، مودت کا ترجمہ کبھی بھی محبت کے طور پہ بیان کرنا درست نہیں ہے، یا مودت کو محبت سمجھ لینا یہ درست تو نہیں ہے، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ محبت کو مودت سمجھنا یا مودت کو محبت سمجھنا محض ایک دھوکہ ہے، اس لیے کہ محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے جبکہ مودت کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ ایک اور فرق جو محبت و مودت میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ محبت عارضی ہوتی ہے، البتہ عارضی جب میں کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد وہ اردو والا عارضی نہیں ہے، محبت عارضی ہوتی ہے یعنی کسی عارض یا کسی سبب سے پیدا ہوتی ہے، کسی سبب کی بنا پر عارض ہو جاتی ہے، کسی خاص سبب یا ریزن کی بنا پر ٹکی ہوتی ہے۔ پھر مثلا کسی سے محبت ہو جانے کا سبب کبھی حسن بنتا ہے، کبھی اس کی خوبصورتی بنتی ہے، کبھی اس کی کوئی ادا بنتی ہے، کبھی اس کا کوئی نیکی کا پہلو بنتا ہے، کبھی اس کا کوئی احسان کسی سے محبت کرنے کا وجہ بنتا ہے، کبھی کسی کی شخصیت کا کوئی ایک ایسا پہلو ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ساتھ کسی کو محبت ہو جاتی ہوتی ہے۔ محبت کے لیے دیر از اے ریزن بیہائنڈ، ایک ریزن چاہیے، ایک عارض چاہیے، ایک سبب چاہیے، چونکہ ایک ریزن عارض چاہیے لہٰذا اس لیے ہم کہتے ہیں عارضی، یعنی کسی عارض کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے پیدا ہونے والی چیز۔ محبت ہے عارضی، یعنی کسی کو کسی وجہ سے چاہنا محبت ہے، لیکن مودت میں ایسا نہیں ہے، مودت کسی خاص وجہ کی محتاج نہیں ہے، بلکہ خود فرد کو چاہنا مودت کہلاتا ہے، اس کی کسی بھی فرد کی کسی خوبی یا کسی خامی یا کسی بدی سے قطع نظر ہو کے چاہنا مودت کہلاتا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے محبت جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایک عارض چاہیے ہوتا ہے اور کسی خوبی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی ضمناً آ رہی ہے، محبت کا جو اپوزٹ ہے نا وہ نفرت ہے، یعنی آپ کو اگر کسی سے محبت نہیں ہے تو مے بی آپ کو اس سے نفرت ہو، یعنی محبت کا اپوزٹ، ایکسٹریم اپوزٹ جو بنتا ہے وہ نفرت ہوتا ہے۔ اب محبت کا تعلق بھی دل سے، نفرت کا تعلق بھی دل سے، کیونکہ نفرت ہمیشہ دل میں ہوتی ہے، لیکن جو مودت ہے نا اس کا اپوزٹ نفرت نہیں، عداوت ہوتا ہے۔ جس طریقے سے مودت کا تعلق دل سے ہے، اسی طریقے سے عداوت بھی وہی ہوتی ہے جو اعضاء و جوارح سے نکل آتی ہے، جو صرف دل میں نہیں ہوتی بلکہ جس کا اظہار کر دیا جاتا ہوتا ہے۔ محبت اگر دل میں ہے، جس کو انشاءاللہ میں ایک بار بعد میں ایک پورے پوائنٹ کی صورت میں عرض کرتا ہوں، صرف دل میں ہے تو محبت ہے، مگر ایک سٹیپ آگے بڑھے گی تو پھر وہ جو ہے وہ مودت بن جائے گی۔ تو آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی فرد کو چاہنا، خود فرد کو چاہنا، اس چیز سے ہٹ کے کہ اس میں کون سی خوبی ہے، کون سی خامی ہے، کون سی بدی ہے، کون سی برائی، ان تمام چیزوں سے قطع نظر ہو کر چاہنا وہ مودت کہلاتا ہوتا ہے۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں اور پھر اس کے سامنے اس چیز کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت بڑی عملی ہوتی ہے، ان کی اطاعت بھی کرتا ہے، ان کی خدمت بھی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ان کے سامنے اپنے زانو ادب تہہ کیے رکھے، ادب و آداب کا خیال کرتا ہوتا ہے ان کے سامنے۔ اگر والدین نان مسلمز ہوں، اگر والدین خدا نخواستہ نماز نہ پڑھتے ہوں تو کیا اولاد ان کا ادب احترام چھوڑ دیتی ہے؟ نہیں، ادب احترام تو پھر بھی ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے والدین کے ساتھ جو ادب کا رشتہ، جو احترام کا رشتہ ہے وہ فرد کے ساتھ ہے، چونکہ وہ ماں باپ ہیں، وہ کسی خوبی اور خامی کی وجہ سے نہیں ہے کہ چونکہ ماں باپ میں یہ کوالٹی ہے لہٰذا ادب ہو رہا ہے، لیکن چونکہ فلاں نقص ہے لہٰذا بے ادبی اور نافرمانی کی جا رہی ہے ان کی۔ یہ بے ادبی اور نافرمانی یہ اس سے ماورا ایک رشتہ ہوتا ہے،
یہ محبت کا وہ لیول ہے جو ان چیزوں سے بلند ہو جاتا ہوتا ہے. اس لیول پہ جا کے محبت مودت میں کنورٹ ہو جاتی ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اب ذرا یہ سمجھیے کہ قرآن مجید میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں کہہ رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. میاں بیوی میں آپس میں محبت نہیں ہوتی بلکہ محبت سے اوپر کے لیول کی ایک چیز پائی جاتی ہوتی ہے. یہ بے لوس رشتہ ہے چونکہ محبت تو کسی وجہ سے خود غرض رشتہ ہے. محبت خود غرض رشتہ ہے. کوئی سبب کوئی وجہ کوئی عارض کوئی ریزن ملے گا تو محبت پیدا ہوگی. مودت کو نہ کوئی ریزن نہیں چاہیے کوئی عارض نہیں چاہیے کوئی سبب نہیں چاہیے بلکہ یہ بے لوس ہے. یہ فرد سے ہوتی ہے. یہ خوبی اور خامی سے ہٹ کر ماورا ہو کر کسی فرد کو چاہنا ہوتا ہے نہ کہ اس کو کسی خوبی کے ڈیپینڈ کر کے اس کو چاہنا ہوتا ہے. لہذا میاں بیوی کے رشتے میں اچھا کسی کو اپنی بیوی کیوں بھلی لگتی ہے اچھی لگتی ہے؟ اس لیے کہ وہ کوکنگ اچھی کرتی ہے. کیا صرف اس وجہ سے بیوی اچھی لگنی چاہیے یا صرف اس وجہ سے اچھی لگنی چاہیے کہ چونکہ وہ اس کے لیے ڈریس اچھا پہنتی ہے اس کی پسند کے کپڑے پہنتی ہے؟ یا کسی کو بیوی اچھی لگنے یا محبت اس کے ساتھ ہونے کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ ان کو روکتی ٹوکتی نہیں ہے کہ میاں کہاں گئے کب آئے کیا ہوا کچھ پوچھتی نہیں ہے اس لیے اچھی لگنی چاہیے؟ نہیں یہ اس سے ماورا ہے. اچھا اور اسی طریقے سے وائسا ورسا کہ کیا کسی کو شوہر اس وجہ سے اچھا لگنا چاہیے کہ وہ روک ٹوک نہیں کرتا؟ کیا کسی کو شوہر اس لیے اچھا لگنا چاہیے کہ اس کو شاپنگ اچھی کراتا ہے چونکہ اس لیے مجھے اپنے میاں بہت پسند ہیں کہ وہ مجھے شاپنگ بہت اچھی کراتے ہیں میری پسند کی شاپنگ کراتے ہیں؟ یا اس لیے میاں بہت اچھے لگتے ہیں کہ میری کسی بات پہ آگے سے مجھے ٹوکتے نہیں ہیں ہر بات مان جاتے ہیں؟ نہیں یہ رشتہ ان ساری ایگزامپل سے ماورا اور بلند ہے. کسی کو بلا سبب چاہنا اس لیے چاہنا کہ وہ میری لائف پارٹنر اور میری بیوی ہے اس لیے چاہنا کہ وہ میرا لائف پارٹنر اور میرا شریک حیات اور میرا خامد ہے اس عنوان سے چاہنا ہر بدی سے بھی بلند ہو کر اچھائی سے بھی بلند ہو کر اس عنوان کو چاہت بنا لینا یہ ریکوائرمنٹ ہے قرآن کی. اور قرآن کہتا ہے تمہیں ہم نے بنایا ہی ایسے تمہارا سافٹ ویئر ایسے ہے کہ تم اگر اس سافٹ ویئر کو تھوڑا توجہ سے استعمال کرو گے تو تم ان تمام چیزوں سے ماورا ہو جاؤ گے. تم ان چیزوں کی قید میں نہیں پڑے رہو گے کہ چونکہ مجھے شاپنگ نہیں کرواتا لہٰذا اب مجھے میرا پھڈا ہو گیا میاں کے ساتھ چونکہ وہ میری بات نہیں مان رہی اور اس نے آج میری پسند کا کھانا نہیں پکایا یا وہ چھوٹے چھوٹے ریزنز کے اندر پابند ہو گئے اور اب وہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے. ان چیزوں سے بلند تر ہو کے چاہت جو ہوتی ہے اس رشتے کا نام جو ہے میاں بیوی ہے. لہٰذا یہاں سے ایک بات سمجھنے کے بعد ذرا اگلی بات بھی یہیں سے سمجھنے کی کوشش کر دیں. ہم چونکہ اسٹڈی تو کر رہے ہیں الودود یہاں ذرا یا ودودوں کا معنی سمجھیے یعنی یا ودود کے ساتھ جو محبت جس کا تذکرہ ہم بعد میں کرنے لگے ہیں وہ تمام ریزنز عارض اسباب سے بلندتر اور سبب نیچے رہ جاتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں اس سے محبت کا ایلیمنٹ بہت بڑا ہوتا ہے. اس ذات سے محبت کہ جس کے ساتھ محبت کے لیے ریزن نہیں ڈھونڈے جاتے بلکہ اس کے ساتھ محبت کرنے پر ناز کیا جاتا ہے فخر کیا جاتا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح پھر اس ذات کو کہا جاتا ہوتا ہے یا ودود. میں اس کی ایک اور ایگزامپل عرض کرتا چاہوں اگرچہ ہم بہت سارے مطالب کو آگے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سرزمین کربلا اور الوداع آخر ہے امام علی مقام کا اور اپنی بہن کے خیمے میں اپنی بہن سے آخری اور الوداعی باتیں کر رہے ہیں اور وہ جو چند آنسو چہرے پہ آ گئے تھے اور بی بی نے پوچھ لیا تھا کہ کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا انی ابکی لہم سیدخلون النار یہ آنسو لشکر یزید کی خاطر نکل رہے ہیں میں ہدایت چاہ رہا ہوں میری مان نہیں رہے جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کی اس حالت کو دیکھ کے یہ آنسو ٹپک پڑے ہیں. یہی تو مودت ہے نا کسی ریزن کے بغیر چاہنا. ریزنز کو تلاش کرو گے تو ان سے تو پھر عداوت ہونی چاہیے جنہوں نے علی اکبر کو شہید کیا ہے جنہوں نے جناب قاسم کو شہید کیا جنہوں نے سرزمین کربلا کے شہداء کربلا کے جو لاشیں ہیں ان کا ڈھیر لگا دیا ہے. ریزن کے پیچھے جاؤ تو یہاں تو عداوت ہونی چاہیے مگر ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر بھی مودت ایز اے ہیومن بینگ انسانیت کے ناطے آخری وقت میں بھی سارے شہید کروا کے بھی امام حسین علیہ السلام اس مودت کا اظہار کر رہے ہیں جو یا ودودوں سے انہوں نے سیکھی تھی کہ ریزن کے پیچھے رہ کر مت دیکھو کہ فلاں ایسا ہے تو میں اس کے ساتھ ایسا رہوں گا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں بھی ایسا نہیں رہوں گا اور میں بھی یہ بن کے دکھاؤں گا. نہیں وہ یا ودود ہے مومن کے لیے بھی کافر کے لیے بھی بد عمل کے لیے بھی اور اچھے عمل والے کے لیے بھی. میں بھی تو سب کے لیے مودت رکھوں چاہے میرے بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو اور یہ کر کے دکھایا امام حسین علیہ السلام نے.
لہٰذا تخلقوا باخلاق اللہ، جب ہم اس نام کو پڑھ رہے ہیں اور جس کو میں آخر میں انشاءاللہ باقاعدہ ایک عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا، تو صرف ایک خیال تھوڑا لے جائیے کہ اس عنوان کے تحت کہ جب ہم الودود پڑھ رہے ہیں، ہم الودود کے نام کی برکات کو لینا چاہتے ہیں، ہم اس کی وظیفے کو انجام دینا چاہتے ہیں، چونکہ اس نام کے اندر فلاں فلاں بہت بڑی برکتیں ہیں جس کا میں بعد میں تذکرہ کروں گا، تو ہم لینا چاہتے ہیں، تو پہلا ہوم ورک جو ہمیں کرنا ہوگا وہ یا ودود کی جھلک اپنے اندر لے آنی ہوگی، اور انسانی سماج کے ساتھ جو میرا اور آپ کا رشتہ اور تعلق اور نسبت ہے اس کو ڈھونڈنا ہوگا کہ کیا وہ کسی خوبی کی بنا پر ہو رہی ہوتی ہے، یا اس چیز سے ماورا ہو کر انسان ہونے کے ناطے لوگوں سے میرا برتاؤ ہوتا ہے۔ کیا میں ان کی عارض اور ریزنز ڈھونڈ کر ان کے ساتھ رشتہ بناتا اور نبھاتا ہوں، یا ان چیزوں سے بلند ہو کر مالک اشتر بن جاتا ہوں، مصلی عبادت بچھا کر اپنی توہین کرنے والے کے لیے بھی دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ یہ کتنے چیپٹرز پڑھے ہیں تاریخ میں، دیکھیے تو صحیح نا، یہ یا ودودوں کی جھلک ہے جو کبھی ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے، کبھی امیر المومنین کی بستر بیماری پہ نظر آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسے دودھ پہلے پلاؤ چونکہ وہ بھاگا ہے اور تھک گیا ہے اور ہانک رہا ہے، یا دودھ کا پیالہ پہلے میرے قاتل کو پلاؤ۔ یہ یا ودودوں کی جھلک۔ آپ کے سامنے جو عرض کر رہا تھا، اور اسی جھلک کو پھر ہم سے مانگا گیا۔ اگر وہ آپ روایت پڑھیں نا جو ہمیں اکثر سمجھ نہیں آتی، سل من قطعک، جو تم سے قطع تعلق کرتا ہے، دور بھاگتا ہے، اسے سینے سے لگاؤ، اسے تعلق جوڑو، اسے اپنے قریب کرو، اس سے اور زیادہ تعلق بنانے کی کوشش کرو۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، ایک موقع تھا کسی نے آپ کو دیا نہیں تھا، آپ محتاج تھے، آپ نے مانگا تھا، شاید میں بھی ہیلپ مانگی، اس نے آپ کی ہیلپ نہیں کی، مگر اس کی بنا مانگے ہر موقع پہ ساری زندگی ہیلپ کرنا۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں محروم کرتا ہے اسے عطا کرنا۔ وَاعْفُ مَنْ ظَلَمَكَ، جو تم پہ ظلم کرتا ہے تم اس کو بخش دینا۔ یہ اسی یا ودودوں کی جھلک ہے جو مجھے اور اپنے آپ کو اپنے کردار میں پیدا کر کے اس نام کی برکتیں تبھی ہمارے وجود میں آئیں گی، تبھی ہماری زندگی میں آئیں گی جب ہم یہ کام کریں گے۔ آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا، محبت کسی عارض کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، مودت کو پیدا نہیں کرنا پڑتا، پہلے سے موجود ہوتی ہے، اس کو البتہ نکھارنا پڑتا ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ حسن الخلق یورث المحبت ویؤکد المودت، یعنی اچھا اخلاق کیا کرتا ہے؟ دو کام کرتا ہے۔ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ محبت کو جنم دیتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں نا، اچھے بیہیویئر کے ساتھ پیش آتے ہوتے ہیں، تو اس کے دو نتیجے نکلیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگلے کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کرے گا، وَيُؤَكِّدُ الْمَوَدَّةَ، اور مودت کو گہرا کرے گا۔ اس حدیث سے ہمیں کیا بات سمجھ آئی؟ یعنی محبت نہیں تھی لیکن اچھے اخلاق سے وجود میں آئے گی، اس اچھے اخلاق کے سبب سے اور اس عارض سے اگلے کے دل میں پیدا ہوگی۔ لیکن حدیث کہتی ہے کہ مودت کو گہرا کرتا ہے یہ اخلاق، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مودت ذاتی طور پر پہلے سے موجود تھی، اچھے اخلاق سے اس میں گہرائی آئے گی، نکھار پیدا ہوگا۔ لہذا جب آپ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو معنی یہ ہوتا ہے اس حدیث کا کہ اچھا اخلاق محبت کو جنم دے گا اس بندے کے دل میں آپ کے لیے، اور اس کے دل میں جو مودت پہلے سے آٹومیٹیکلی انسٹالڈ ہے اس کو چار چاند لگا دے گا، چونکہ مودت کبھی کسی سبب اور ریزن کے لیے رکی نہیں رہتی کہ ریزن آئے گا تو مودت آئے گی۔ مودت تو انسانوں کے درمیان آلریڈی ہے، جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی بس نمبر 96 کی تلاوت بھی کی ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فرق سمجھیں گے تب ہمیں یا ودود تو سمجھ آئے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محبت جو ہوتی ہے نا وہ کسی سبب سے پیدا ہوتی ہے، اور اگر میرے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے تو اس کو تب تک پتہ نہیں چلے گا جب تک میں اس کا اظہار نہیں کروں گا۔ محبت اظہار کی محتاج ہے، بتلائے جانے کی محتاج ہے۔ مودت اظہار کی محتاج نہیں ہے، بتلائے جانے کی محتاج نہیں۔ اور میں یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک روایت جو الکافی میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اذا احببت رجلا فاخبره بذلک، اگر آپ کسی سے محبت کرو تو اسے خبر کرو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسے بتلاؤ، اسے بتاؤ اگر کسی سے محبت کرتے ہو، چونکہ محبت اظہار مانگتی ہے، اظہار کے بغیر پتہ نہیں چلتا۔ لیکن مودت عمل سے ثابت شدہ ہوتی ہے، بلکہ اعمال سے ظاہر شدہ مودت ہی محبت کہلاتی ہے، یعنی وہ جب پریکٹیکل ہو جاتی ہے محبت تبھی تو اس کو مودت کہتے ہوتے ہیں۔ مودت کو اظہار کی ضرورت پھر نہیں پڑتی ہے، اس لیے کہ اظہار تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے جبکہ مودت جھوٹی نہیں ہوتی، محبت جھوٹی ہو سکتی ہے۔
کیونکہ محبت جب عمل کے معیار پر پورا اترتی ہے نا تو تب کہیں وہ مودت بن کر نکھر پڑتی ہے. یہ فرق ہے. محبت ایک پہلی سٹیج ہے، دل ہی دل، فیلنگ. میں اگر یوں بلکہ کہوں کہ محبت صرف عقیدت ہے جس کا دل کے ساتھ تعلق ہے، جبکہ مودت اطاعت ہے جو عمل سے باہر نکلتی ہے، عمل سے ظاہر ہوتی ہے. کسی کی طرف رغبت کرنا محبت کہلاتا ہے، کسی کی طرف راغب ہونا، اس میں رغبت رکھنا، یہ محبت کہلاتا ہے. مگر اسی شخص کی بتائی ہوئی راہ پہ چلنا مودت کہلاتا ہے. دل اگر مائل ہو جائے اہل البیت کی طرف تو یہ صرف اتنا ہو تو یہ محبت ہوتی ہے. یہ نان مسلمز کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، وہ بڑے مائل ہیں اہل البیت علیہ السلام کے گھرانے کی طرف، مگر یہاں جا کے جب رکاوٹ پڑتی ہے نا، ان کی بتائی ہوئی راہ پہ جب تک کوئی چلتا نہیں ہے مودت نہیں آتی، اور جب تک مودت نہیں آتی تب تک اجر رسالت ادا نہیں ہوتا، اور اجر رسالت ادا کیے بغیر جنت کے انٹرنس سے آگے نہیں جایا جا سکتا. یہاں رکاوٹ پڑ جاتی ہے. اس لیے اکثر لوگ جب آپ دیکھتے ہیں محبت اہل البیت علیہ السلام کے اظہار کرتے ہیں، خوش ضرور ہوئیے، مگر خدا نہ خواستہ اس دھوکے میں نہ آئیے کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہو گئے اور وہ مومن بھی بن گئے. اجر رسالت کے لیے مودت، محبت سے اگلا سٹیپ چاہیے. علامہ طباطبائی نے بڑا خوبصورت فرق لکھا ہے مودت و محبت میں، یا ودودو سمجھنے کے لیے، چونکہ میں اب انشاءاللہ اپنے پوائنٹ کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں. علامہ طباطبائی لکھتے ہیں کہ مودت در حقیقت وہ محبت ہے جو عمل میں بھی ظاہر ہو جائے. یعنی مودت ہے وہ محبت ہی، لیکن وہ محبت جس کو عمل میں دکھا دیا جائے، جو عمل کے سانچے میں نظر آ جاتی ہے. وہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ مودت اور محبت کے درمیان اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کیا نسبت ہے، کیا فرق ہے، تو یہ بالکل وہی فرق ہے جو خشوع و خضوع کے درمیان ہوتا ہے. خشوع کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا احساس کرنا، اس کو سمجھ لینا وہ کتنا عظیم ہے، کتنا کبیر، اور اس کی کبریائی کو سمجھ لینا خشوع کہلاتا ہے. لیکن خضوع یعنی میدان عمل میں اس خشوع کا اظہار، اللہ کی کبریائی کا اظہار، اس کی عظمت کا اظہار، اور اس کے سامنے اپنے ناچیز ہونے کے اظہار کرنے کو، عمل میں ثابت کرنے کو خضوع کہا جاتا ہے. بالکل یہی فرق ہے. لہذا محبت جب وادی عمل میں آ جائے، عمل میں ڈھل جائے، تو وہی محبت مودت بن جاتی ہے. اچھا، اب اللہ کی ذات نے مجھے اور آپ کو ایک ہوم ورک دیا ہے کہ دیکھو یا ودودوں کا وظیفہ پڑھنے کے بہت بڑے اثرات ہیں آپ کی زندگی میں، اور آئی ایم شیور کہ جب میں اس کا وظیفہ بتاؤں گا تو ہر کوئی چاہے گا کہ اس وظیفے پہ عمل کرے. مگر اس سے پہلے ایک ہوم ورک دیا ہے کہ جب تک تم اس ہوم ورک کو نہیں کرو گے اس وقت تک تم یا ودودوں کی برکات کو نہیں سمیٹ سکتے ہو. اور یہ جو اس کا ہوم ورک ہے یہ 4 سٹیپس میں ہے. مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو تمہارا پہلا ٹارگٹ تمہارا گھر ہے. یا ودودوں کے اثرات تمہاری زندگی میں ایسے آئیں گے کہ تم ان کو اپنی کھلی آنکھوں سے نظارہ کرتے رہو گے. لیکن دیکھو 4 ٹارگٹ اچیو، اصل میں 3 ٹارگٹ اچیو کرو، چوتھا ملے گا. ٹارگٹ کیا اچیو کرنے؟ سب سے پہلے تمہارا ٹارگٹ تمہارا گھر ہے. لہذا میاں بیوی میں مودت کو کہا یہ تمہارا پہلا ٹارگٹ ہے. جعل بینکم مودتن، اپنی مودت کا آغاز اپنی 4 دیواری سے کرو. اپنی 4 دیواری سے میاں بیوی میں ایٹ لیسٹ یہ ہوم ورک ہے. اگر میاں بیوی میں مودت نہیں ہے تو یا ودودو عمل میں کبھی نہیں ڈھل سکے گا. لہذا کہاں پہلا سٹیپ اپنے گھر کی 4 دیواری کو یا ودودو کے برکات سے بھر لو، اور میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت سے بھی اوپر چلے جاؤ، مودت کے درجے میں چلے جاؤ. فار نو ریزن بھی ایک دوسرے کو چاہنے لگ پڑو. لیکن دیر آر 1000 ریزن، وہاں تو 1,00,000 ریزن موجود ہوتے ہیں اگرچہ ایک دوسرے کو چاہنے کے. لیکن کہا اگر کوئی ریزن نہیں ملتا تب بھی چاہو، چونکہ تم ایک دوسرے کے لائف پارٹنرز ہو. سو مودت کا آغاز گھر کی 4 دیواری سے. جب گھر کی 4 دیواری میں مودت پالو گے، آ جائے گی، تو پھر گھر سے جب ہم باہر قدم رکھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر کسی معاشرے میں ہوتے ہیں نا. پھر دوسرا سٹیپ معاشرہ. مومنین کے درمیان جاذبیت و مودت کی جو ہے شرط لگا دی. سیجعل اللہ الرحمن ودا، کہ اللہ کی ذات کیا کرے گی؟ اس معاشرے میں مودت چاہتی ہے. پہلے گھر کے اندر مودت، پھر اس کے بعد اس معاشرے کے اندر مودت. جب پورے کا پورا معاشرہ مودت میں ڈھل جاتا ہے تو پھر اللہ کی ذات کہتی ہے آپ امت بن جاؤ. یعنی سب قوم، قبیلے، معاشرے مل کر پوری امت بن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربہ کے ساتھ مودت اختیار کرو. اجرن الا المودۃ فی القربہ قل لا اسألکم علیہ اجرن، میں تم سے نہیں مانگتا اجر
الا المودۃ فی القربہ، مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی رشتہ داروں سے مودت اختیار کرو، یعنی جس مودت کا گھر سے آغاز کیا اس کو اپنے قوم اور قبیلے میں اور اپنے معاشرے میں پھیلا دو، پھر جب پورا معاشرہ ایک امت بن جاؤ تو پوری کی پوری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کے ساتھ مودت کا رشتہ بنا لو، اور جب تم سارے اس مودت کو اپنا لو گے تو پھر اللہ کی ذات الودود بن کر سب مودت جتنی بھی تھی اس پوری کی پوری مودت کو اپنے سائے میں لے لے گی، پھر وہ یا ودودوں کا نظارہ تمہیں دکھائے گا۔ سو اللہ کی ذات جب ہم ودودو کہتے ہیں، اللہ کی ذات الودود ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس کے دو معنی ہے۔ الودود یعنی اللہ کی ذات الودود ہے، اس کے دو معنی۔ ایک معنی ودود کا ہے بمعنی مودودن، یعنی اس میں مفعول، یعنی وہ ذات جس سے اس انداز میں محبت کی جائے جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے، جس میں فنا ہوا جائے، جس میں فنا ہونے کی تمنا ہو، جس میں فنا ہو جانے اور اسی کے ہو جانے کی خواہش، آرزو اور تمنا ہو، اس کو الودود کہتے ہوتے ہیں۔ سو اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جس کے اندر مکمل انسان فنا ہو سکتا ہوتا ہے۔ مودت کی آخری منزل اللہ کی ذات ہے، اس لیے وہ ودود ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ سو جب ہم ودود پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس میں مکمل سما سکتا ہوں، مٹا سکتا ہوں اپنے آپ کو، فنا کر سکتا ہوں، جس کی تمنا سب کچھ پا لینے جیسی ہے، وہ صرف ایک ذات ہے جس کا نام الودود ہے۔ ایک معنی یہ ہے۔ اچھا، دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات الودود ہے، یعنی کیا مطلب؟ الودود ہے یعنی ودود بمعنی ہے وادن، یعنی اس میں فاعل کا وزن بن جاتا ہوتا ہے، یعنی وہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو ہم میں فنا کر دیتا ہے، یعنی ہماری خدمت میں ہر چیز کو مسخر کر دیتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ ہر چیز کو ہماری خدمت میں فنا کر دینے والا، مسخر کر دینے والا، بٹ فور نو ریزن کرتا ہے، فور نو ریزن، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا مقروض ہے، اس لیے نہیں کہ ہم مستحق ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کرے، ہمارا حق نہیں بنتا، مگر پھر بھی وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے۔ سو جو بغیر استحقاق کے دے رہا ہوتا ہے، جو کائنات کی ہر چیز کو ہمارے اندر مٹا ڈالتا ہے، ہماری خدمت پہ معمور کر دیتا ہوتا ہے، مسخر کر دیتا ہے ہمارے لیے، وہ الودود ہے۔ وہ اتنی ہم سے محبت کرتا ہوتا ہے، جو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہوتا ہے، جو فرعون کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ اے میرا نبی، اے موسیٰ، جب فرعون کے پاس جاؤ تو نرم لہجے سے بات کرنا، میری مخلوق ہے۔ جو فرعون کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ ڈوبتے ہوئے اگر فرعون نے ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کیا ہوتا، پروردگارہ تجھے مانتا ہوں، مجھے بچا لے، موسیٰ کو یہ جملے نہ کہے ہوتے، مجھے کہے ہوتے تو میں فرعون کو بچا لیتا، چونکہ میری جو محبت ہے وہ محبت نہیں، مودت ہے۔ سو اور یعنی الودود کے دو معنی ہو گئے، وہ جس سے محبت کی جائے اور وہ جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، الودود کا ایک ہی جملے میں اگر نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ہی کردار میں نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدس ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اس لیے کہ نبی کریم نے لشکر اسلام کا علم علی کے سپرد کرنے سے قبل الودود کا معنی سمجھایا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ کل جس کو میں علم دینے جا رہا ہوں اس کے اندر فلاں 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 کوالٹیز ہوں گی، اور آخری کوالٹی یہ بتائی تھی کہ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ موجود ہے جس سے محبت کی جائے۔ اور اسی کے اگلے جملے میں فرمایا تھا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ وادن ہے، محبت کرنے والا ہے۔ سو اللہ محبت کرنے والا بھی ہے، ودود، اور جس سے محبت کی جائے، البتہ پریکٹیکل محبت جو مودت والی محبت ہے وہ کی جائے، وہ ہے۔ اچھا، اب ذرا آئیے ہم اس نام سے جب متمسک ہونا چاہتے ہیں، جو شخص بھی الودود کے نام کے ساتھ تخلق پیدا کرنا چاہتا ہے، متمسک ہونا چاہتا ہے، وسیلہ بنانا چاہتا ہے اس نام کو اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے، اللہ کی ذات کی طرف سے نعمات کے حصول کے لیے، برکات کے حصول کے لیے، تو ضروری ہے کہ تخلق بے اخلاق اللہ کے عنوان کے ساتھ جب اس نام کی برکتیں لینا ہوں تو اہل اللہ سے مودت کریں، عیال اللہ سے پیار کریں اور محبت کریں، اور میوہ محبت و مودت کو عام کریں، نفرتوں اور قدورتوں کی بھینٹ نہ چڑھیں اس معاشرے کے اندر، اپنے اندر جو محبت نفس ہے نا اس کو ختم کر کے محبت خلق کو پیدا کریں، بے لوز محبت کریں، بے لوز، اس لیے کہ اگر اس کے اندر ریزن آ گیا تو وہ مودت نہیں رہے گی، وہ محبت بن جائے گی، نیچے آ جائے گی، اوپر نہیں اٹھ سکے گی۔ پھر
سو اس نام کے ساتھ اس تخلق کو اگر ہم پیدا کر سکیں اور اس تعلق کو پیدا کر سکیں تو پھر ہم الودود کی برکات کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے. اس ہوم ورک کے بعد اگر ہم جو خاص طور پہ اس نام کی برکات ہیں، میں 2 برکات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، وہ جو بہت زیادہ اس نام کی یہ برکت مجرب ہے اور جس کو دیکھا جا سکتا ہے اپنی زندگی میں، خاص طور پر جب میاں بیوی میں مودت و محبت پیدا کرنے کے لیے اور ان میں ناچاکی اور ناراضگی ختم کرنے کے لیے یہ ایک مجرب عمل ہے. اور اس وظیفہ کو یعنی یا ودودو، یہ جو لفظ ہے، اس کو اکثر تلاوت کرتے ہیں اگر تو اس سے پھر دلوں میں محبت اور انس بڑھتا ہے اور پھر کدورت و نفرت اور ناچاکی کا خاتمہ ہوتا ہے. لہٰذا اس اسم کا وظیفہ کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائمز روزانہ یا ودودوں کی تلاوت کی جائے تو پھر اس سے انسان خاص طور پر میاں بیوی کے رشتے میں اور جنرلی عام انسانی تعلقات اسے بہتر ہوتے ہیں، اس میں محبت پیدا ہوتی ہے، مودت پیدا ہوتی ہے، قدورتیں، نفرتیں، فاصلے ختم ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، قرب بڑھتا ہوتا ہے. ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ اول و آخر آپ 11 مرتبہ درود پڑھیے اور درمیان میں پھر 100 مرتبہ یا ودودو کا ورد کیجیے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کسی بھی ٹائم 1000 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اگر میاں بیوی دونوں کھاتے ہیں اور دونوں اس چیز کو کھا لیتے ہیں تو یہ ان کے درمیان دائمی محبت کا سبب بنتا ہے. ان کے درمیان کبھی قدورت نہیں آئے گی، کبھی فاصلے نہیں آئے گی، کبھی جدائی نہیں آئے گی، کبھی دوری نہیں آئے گی. تو اس اسم کے البتہ یہ باتیں یاد رکھیں صرف اسی صورت میں ایک انسان جو انسانوں سے نفرت، کینہ اور بغض رکھتا ہو اور عداوت رکھتا ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ یا ودودو کا ورد کرتا رہے اور پھر اس کی برکات کو سمیٹ سکے. یہ صرف یا ودودو کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ تمام اللہ کے اسماء کے اثرات اور برکات تبھی آتی ہیں جب ان کو ہم اپنے کردار کے اندر ڈالتے ہیں. پھر ہماری زبان سے جب ہم اس کا ورد کرتے ہیں تو اللہ کی ذات ان برکات سے ہمیں بھر دیتی ہے. دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں یا ودودو کے نام سے متمسک ہوتے ہوئے خیرات امن، خیرات صلح، خیرات چاشنی بکھیرنے کی اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسانوں سے بلکہ مخلوقات پروردگار سے محبت کرنے، انس کرنے، مودت کرنے اور ان کا بھلا کرنے، ان سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.